السلام علیکم عزیز ناظرین، رمضان کا مہینہ ہے اور ان تاخیراتوں کے اندر ہم اللہ کی رحمت کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت اور اللہ کا رحم کیا ہے اور اس کا کیا سگنیفیکنس ہے دین میں اور ہماری زندگی میں، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں نے اپنی ذات، اپنی نفس کے اوپر رحم کو فرض کیا ہے۔ ایک ایسی چیز جس کو اللہ نے اپنے اوپر فرض کر لیا، مطلب اللہ ہر حال میں جو ہے رحمت کے فیصلے فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر حال میں شفقت کے فیصلے فرماتا ہے، اللہ ہر حال میں زمین والوں پہ رحم فرماتا ہے۔ تو یہ جو رحم ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ سمجھیے کہ جس چیز کو اللہ نے اپنے اوپر فرض کیا مطلب وہ کتنی ایسنشیل چیز ہوگی، کتنی امپورٹنٹ چیز ہوگی، لیکن ہوا یہ ہے کہ یہ چیز ہمارے نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے۔ یہاں پر قرآن کا اتارنا بھی رحمت ہے، لیلۃ القدر بھی اللہ کی رحمت ہے، یہاں تک کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا یہ بھی اس کی رحمت ہے، ہم کو عدم سے وجود میں لایا یہ بھی رحمت ہے، ہم کو چھوٹے سے بڑا کیا یہ بھی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب موت دے گا تو وہ بھی اس کی رحمت ہے، جب اللہ تعالیٰ روز قیامت کو اٹھائے گا وہ بھی اس کی رحمت ہے، روز قیامت میں جو عدل کے فیصلے ہوگے وہ بھی اس کی رحمت کا مظہر ہے۔ تو کوئی چیز ہماری زندگی کی جو اللہ اور بندے کے تعلق ہے وہ رحم سے خالی نہیں ہے، لیکن ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ یہ جو کوالٹی اللہ تعالیٰ نے پورے یونیورس کے اندر ڈال دی ہے، کوئی جگہ کائنات میں ایسی نہیں ہے جو اللہ کے رحم سے خالی ہے، لیکن ہم سوچیں کہ یہ ایسنس آف لائف جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں کہاں ہے؟ کیا ہم اس رحم کو پریکٹس کرتے ہیں جیسا اللہ تعالیٰ نے اس کو پورے کائنات کے اندر کی روح بنایا ہے؟ کیا یہ ہماری زندگی کے اندر وہ روح کی طرح کام کر رہی ہے؟ تو یہ ایک کوالٹی ہے جس کو ہم کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم جو ہے زمین والوں پہ رحم کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے تم پر رحم کرے گا۔ تو یہاں پر جہاں پر حقوق اللہ کے بعد میں یہ آتا ہے کہ ہم جو اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ نے ہم پر رحم کیا، وہیں پر اس کو ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے حقوق العباد کے باب میں کہ ہم اس زمین والوں پہ رحم کریں۔ رحم کس پہ کریں؟ اپنے بیوی پہ، اپنے بچوں پہ، اپنے ماں باپ پہ، اپنے سے نیچے کام کرنے والے لوگوں پہ، مطلب ہر شخص جس کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ ہو وہ کانٹیکٹ کے اندر رحم کا عنصر ہونا بہت ضروری ہے۔ رحم کو ہم اور اردو میں کیسے سمجھتے؟ رحم کو ہم سمجھتے شفقت سے، نرم دلی سے، ہمدردی سے۔ اگر آپ کے اندر یہ ایسنس آف لائف، یہ ریئل کوالٹی نہیں ہے تو آپ کسی بھی تعلق کو حقیقی طور پہ نہیں پا سکتے، کیونکہ اللہ اور بندے کا تعلق بھی رحم کا ہے۔ تو جہاں پر اللہ اور بندے کا تعلق بھی رحم کا ہے تو بندے کا بھی ہر تعلق بندگان خدا کے ساتھ جو ہے رحم کا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر ہم لوگوں کو ان کی غلطیوں پہ پکڑ لیتے تو ہم جو ہے کسی دابت الارض، کسی جاندار کو زمین پر زندہ نہیں چھوڑتے۔ تو اسی طریقے سے ہے کہ انسانی زندگی میں بھی کوئی تعلق باقی نہیں رہ سکتا اگر انسان ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا برتاؤ نہ کرے۔ آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ اگر چاہتے ہیں کہ لانگ ٹرم میں اچھے ریلیشن ہو، آپ ان پہ رحم کریں، شفقت کریں۔ آپ چاہتے ہو کہ آپ کے ماں باپ کے ساتھ آپ کا تعلق بڑی عمر تک قائم رہے، آپ کو ان کے ساتھ بہت بہت رحم کا سلوک کرنا پڑے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نیچے کام کرنے والے لوگ آپ سے محبت کریں، آپ کو ان کے ساتھ رحم اور شفقت کا برتاؤ کرنا پڑے گا۔ زندگی کی کامیابی کا راز، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پوری کائنات کے قائم اور دائم ہونے کا راز جس طریقے سے رحم ہے، اسی طریقے انسانی زندگی کے کامیاب ہونے کا راز بھی رحم ہے۔ اس رات میں، اس رمضان میں کو جہاں اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کی کوشش کر رہے، وہیں اپنے اندر بھی رحمت کا وہ دائیا پیدا کرے کہ ہماری زندگی میں جو کوئی انسان، جو کوئی مخلوق خدا کانٹیکٹ میں آئے، ہمارا اور اس کا تعلق رحمت کا اور رحم کا ہو۔ اور یہ جب ہم اپنے اندر کوالٹی پیدا کریں گے تو بہت امید ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ السلام علیکم۔